بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب۔ آج کی سٹوری کا نام ہے اسیر محبت۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو اپنی دعاؤں میں پوری شدت سے مانگے اور جب آپ اسے مل جائیں تو ایک فالتو چیز کی طرح ایک طرف ڈال کے بھول جائے۔ سوچیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ کیا میں اتنی ارزاں ہوں؟ سردی کی اداس سی شام اب مکمل اندھیرے میں ڈھل چکی تھی۔ ایک جامد سناٹا تھا جو لگتا تھا پورے عالم پر چھایا تھا، ساتھ اس کے دل پر بھی۔ وہ کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی سامنے لگی اس معصوم سے بچے کی تصویر کو تک رہی تھی جو سامنے پڑے چھوٹے سے ٹیڈی بیئر کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب سے 7 ماہ پہلے یہ تصویر اس نے بہت ارمان سے اپنے بیڈ کے بالکل سامنے لگائی تھی جب وہ ڈاکٹر کے پاس سے خوشخبری لے کر آئی تھی، ایک نئی امید کے ساتھ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو وہ چونکی۔ جانے کیسے کھڑکی کھلی رہ گئی تھی۔ اسے اجازت کہاں تھی شام کے بعد کھڑکی دروازے کھولنے کی۔ ایک جگنو اس کی آنکھ میں چمکا۔ اس نے بے دردی سے آنکھوں کو رگڑا۔ سردی کا اثر تھا یا ایک ہی جگہ جمے رہنے سے اس کے پیر بالکل سن ہو چکے تھے۔ اپنے سرد پیروں کو بہت کوشش کے بعد چلنے کے قابل بنایا۔ دھیرے سے قدم اٹھاتی کھڑکی تک آئی۔ سامنے دالان میں خاموشی کا راج تھا، لیکن اس کے دائیں طرف کے تیسرے کمرے سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا دل ایک بار پھر یاسیت کا شکار ہوا۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کے کھڑکی کے پٹ زور سے بند کر دیے۔ بند ہوتے پٹ سے کھیلتا ایک شرارتی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے پوری قوت سے ٹکرایا۔ دائیں آنکھ سے ایک آنسو اسی قوت سے آنکھ سے باہر آیا۔ اس نے اب ضبط کی کوشش ترک کر دی۔ وہیں کرسی پر تھکے انداز میں بیٹھ کے ایک بار پھر سے سامنے لگی تصویر کو حسرت سے تکنے لگی۔ کیا کوئی اپنی محبت کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ ساری سوچیں اب بھی وہیں تھیں۔ اپنی جویریہ سے بہت بڑا ہے امجد۔ مجھے تو کسی طرح بھی اس کے جوڑ کا نہیں لگ رہا۔ آمنہ بیگم نے چائے کا کپ شوہر کو پکڑاتے ایک امید سے بات شروع کی۔ وہ ایک ہنکارا بھر کے خاموش ہو گئے۔ وہ خود بھی پریشان تھے۔ غزالہ جبیں تیسری بار ان کے پاس جھولی پھیلا کے آئی تھیں۔ 2 بار وہ بغیر کسی جواز کے انہیں منع کر چکے تھے، لیکن امید کا دیا لیے وہ ایک بار پھر ان کے آگے دستے سوال ہو گئیں۔ امجد میں بظاہر کوئی برائی نہیں تھی، لیکن 2 باتوں کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ ایک، وہ جویریہ سے کافی بڑا تھا، اور دوسرا وہ ملائیشیا میں جاب کرتا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنی لخت جگر کو اتنا دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ گو کہ دیکھا بھالا گھرانہ تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی ان 2 باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس بار نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ غزالہ جبیں کو صاف منع نہ کر سکے۔ ایک آس کی ڈور انہیں تھما کے اب خود بے چین بیٹھے تھے۔ آمنہ بیگم نے فکر مندی سے شوہر کے چہرے کو دیکھا۔ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے گھر آئے رشتے کو ٹھکرانا بھی ٹھیک نہیں عاشر کی ماں۔ بہت دیر بعد ان کے منہ سے یہ جملے سن کے آمنہ بیگم کے شک کی تصدیق ہو گئی۔ بیٹی اپنی سسرال میں خوش ہو، بھلے دور ہی رہے۔ ماں باپ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں بول رہے تھے۔ تم کل غزالہ جبیں کو ہاں کہلوا دو۔ انیسہ کی بارات میں اس کی نسبت طے کر دیں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ کھڑے ہو گئے۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ پھر وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا۔ انیسہ کی شادی میں امجد اور جویریہ کی نسبت طے کر دی گئی۔ 2 سال کا عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا، اور پھر 2 سال بعد اپنی چھوٹی اور لاڈلی بیٹی کو بھی انہوں نے دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ اس حالت میں مجھے آپ کی ضرورت ہے اور آپ مجھ سے بات تک نہیں کر رہے۔ واٹس ایپ پر ایک بار پھر اس نے میسج چھوڑا۔ پچھلے 4 دن سے وہ اس سے رابطے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ پتھر کے بت کی طرح اس کا میسج دیکھ کر بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ پردیس میں اپنے پیاروں سے بات کرنے کا یہ واحد ذریعہ بھی اسے بیکار لگ رہا تھا۔ وہ جب سے امی کے گھر سے آئی تھی اس کی یہی بے توجہی
اسے بری طرح کلسا رہی تھی۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ امی کے ہاں سے ایک دن بعد آئی تھی۔ اس کی ماں اسے اس حالت میں بھیجنے کے لیے اب بھی تیار نہیں تھی، لیکن وہ 4 دن کی اجازت لے کر آئی تھی، سو زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ لیکن اچانک اس کا بی پی اس قدر لو ہو گیا کہ اسے وہیں رکنا پڑا۔ اگلے دن گھر پہنچ کر اس نے میسج کیا تو جواب آیا، اب بھی نہ آتی، میں پھر معافی مانگتا، تمہارے ماں باپ سے تب آتی۔ وہ حیرانی سے میسج پڑھ کے وہیں بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ وہ پچھلی بار کی اپنی ہر زیادتی اس کے حصے میں ڈال رہے تھے۔ اگلے آدھا گھنٹہ وہ اسے صفائیاں دیتی رہی کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے کل نہ آ سکی، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ اور جب سے اب تک وہ اسے میسج کر رہی تھی، لیکن وہ جواب دینے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ ایک جامد خاموشی اس کے وجود سے لپٹ گئی تھی۔ کوئی اپنی محبت کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے میکے جانا چھوڑ دیا۔ تنہائی، اداسی، اکیلا پن، سردی کی اداس شامیں اسے اور اداس کر دیتی تھیں۔ جس کے نام پر اس گھر میں بیٹھی تھی، وہ پردیس میں بیٹھا اس سے بات کرنے کا روادار تک نہیں تھا، اور گھر کے لوگ اسے اس گھر کا مکین تو دور، انسان تک نہ سمجھتے تھے۔ وہ حیران ہوتی تھی کہ پوری چاہ سے مانگ کر بیاہ کر لانے والے اس سے اتنے بدظن کیوں تھے۔ اس کی تربیت میں سرکشی، ہڈ دھرمی، ضد کچھ نہ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی فرما بردار اولاد تھی۔ امی نے بتایا کہ اس کا رشتہ ابو نے طے کر دیا تو اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا کہ کیوں۔ وہ اس کے ماں باپ تھے، وہ اس کا اچھا برا سمجھتے ہیں۔ اس نے ان کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کرنا شروع کی۔ اسے ماں باپ کو چھوڑ کے پردیس جانا تھا، دل اداس تھا، لیکن اپنے ابو کے فیصلے کو پورے دل سے تسلیم کیا، اور ہر لڑکی کی طرح جیون ساتھی سے ڈھیر سارے پیار کی آس لیے وہ سسرال آ گئی۔ پہلی ٹھیس اسے جب لگی جب شادی کے 1 ماہ بعد شوہر نے رخت سفر باندھا۔ اسے بھی تو ساتھ جانا تھا نا۔ تم چلو گی ساتھ تو امی اکیلی رہ جائیں گی، تم ان کے پاس رہو۔ وہ خاموشی سے اس کے محبت بھرے الفاظ سنتی رہی، اور وہ چلا گیا پورے 1 سال کے لیے، لیکن 1 ماہ میں اس قدر محبت دی کہ وہ امجد کی محبت کی اسیر ہو گئی۔ وہ اس کی محبت کی قید سے نکلتی ہی نہیں، اگر خوشیاں مہربان رہتیں۔ اور پھر ایک نہ ختم ہونے والا اذیت کا سلسلہ تھا۔ اس کی حیثیت اس گھر میں کیا تھی کہ اس کے استعمال کی ہر چیز علیحدہ کر دی گئی۔ وہ اس گھر کی فرد ہو کے بھی اس کا حصہ نہ تھی۔ تم امی کے ساتھ رہا کرو، انہیں سمجھو، ان کی پسند کا خیال رکھو، آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ شوہر سے کی گئی شکایت کا نتیجہ اگلے 2 دن بعد ہی سامنے آ گیا۔ جب شام میں وہ امجد سے بات کر کے مسرور سی تیار ہو کے باہر آئی تو ساس نے اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھا۔ شوہر گھر پر نہیں تو کیا ضرورت ہے ہونٹ لال کرنے کی؟ گھر میں جوان دیور ہے، ایسے بن ٹھن کے کسے دکھانا چاہتی ہو؟ میں کچھ کہوں تو فوراً شکایت لگا دیتی ہو۔ اب میں خود بتاؤں گی تمہارے کرتوت امجد کو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ شور کی آواز سن کے واجد بھی اپنے کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ خجالت کے باعث قدم بھی نہ ہلا پائی۔ من بھر کے قدم اٹھاتی وہ کمرے میں آئی، ہونٹوں کو بے دردی سے رگڑا، پورا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ سر بازوؤں میں دیے بے آواز جانے کب تک روتے روتے وہیں سو گئی، ساتھ اس کی قسمت بھی۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ کا مان رکھا، ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ حسین صورت تھی اور شوہر سے دور تھی۔ آپی، میرا دم گھٹنے لگا ہے، دل کرتا ہے خود کو ختم کر دوں۔ وہ میسج لکھتی بے آواز رو رہی تھی۔ دوسری طرف سحر اس کے میسج پڑھ کے پریشان ہو رہی تھی۔ جس حالت میں اس وقت وہ تھی، اسے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت تھی، خیال اور پیار کی ضرورت تھی، لیکن اس کے پاس تنہائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ جویریہ، تم مسلمان ہو نا؟ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ پر، اس کے فیصلوں پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ تم اپنے بچے کے لیے کیوں نہیں زندہ رہنا چاہتی؟ سحر میسج لکھ رہی تھی۔ وہ کال کرنا چاہتی تھی، لیکن جویریہ سسرال میں ایسے آرام سے کال پر بات بھی نہ کر سکتی تھی۔ تم نماز پڑھو، دعائیں پڑھو، اس کا اثر تمہارے بچے پر بھی ہوگا۔ ایسے ہر وقت روتی بسورتی رہو گی تو وہ بھی دنیا میں آ کر رو رو کے تمہیں تنگ کرے گا۔ جی آپی، میں سب پڑھتی ہوں۔
لیکن دل کو سکون نہیں ملتا۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے میسج لکھا، سکون کیسے ملے گا جب تمہیں اللہ پر یقین ہی نہیں؟ ہر کالی رات کے بعد روشن سویرا ضرور ہوتا ہے جویریہ۔ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا چندا، بس تھوڑا صبر اور انتظار۔ جانتی ہو نا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سحر کے اس میسج نے اسے تھوڑا حوصلہ دیا، یا شاید وہ حوصلہ کرنے پر مجبور تھی۔ امی، آپ فارغ ہیں صبح؟ وہ جو سحر کی باتوں سے حوصلہ پکڑ کر تھوڑی ہمت کر کے رات کو ساس کے کمرے میں چلی آئی، اب ان کی حالت دیکھ کر بدحواس ہو گئی۔ وہ بیڈ پر گری بہت بے ترتیب سانسیں لے رہی تھیں۔ امی، کیا ہوا آپ کو؟ وہ تیزی سے ان کی جانب لپکی، ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ واجد، واجد جلدی آؤ، وہ ان کا ہاتھ سہلاتی دیور کو پکارنے لگی۔ انہیں فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اس نے واٹس ایپ پر امجد کو پیغام دیا۔ اس کی اپنی حالت زیادہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی خود کو چادر میں اچھی طرح لپیٹ کے ساس کے ساتھ ہی چل دی۔ اسے صبح آپریشن کے لیے بلایا تھا اور یہی کہنے وہ ساس کے کمرے میں آئی تھی، یا شاید بھیجی گئی تھی، کیونکہ اگر وہ وہاں نہ جاتی تو غزالہ جبیں تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیتی۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ بروقت طبی امداد سے ان کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ وہ پوری رات ان کے پاس بیٹھی رہی۔ صبح اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے گھر کال کر کے اپنی امی کو بلایا۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی جب اسے ہسپتال پہنچایا گیا۔ بی پی خطرناک حد تک گر چکا تھا۔ آج اس کی چھٹی تھی۔ اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر اسے 10 دن تک ہسپتال میں رکھا گیا۔ غزالہ جبیں خود اسے لینے آئی تھیں۔ وہ اس کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ شاید موت سے بروقت بچانے والے مسیحا کی قدر ہو گئی تھی۔ آج انہیں اپنی سب زیادتیاں یاد آ رہی تھیں۔ وہ منموہنی صورت والی جویریہ آج انہیں اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں دوسرے شہر میں رخصت ہو کے گئی تھیں۔ ابھی اتنی حالت خراب میں وہ بس فون کال ہی کر سکیں۔ پریشان تھیں، لیکن سسرال کی طرف سے مجبور، فوری آ نہ سکیں۔ اور ایسی حالت میں اسی نے ان کی جان بچائی جس کی زندگی انہوں نے اجیرن کر کے رکھی ہوئی تھی۔ جویریہ ان کی اپنی پسند تھی۔ اپنے کم صورت پکی عمر کے بیٹے کے لیے انہوں نے خوبصورت جویریہ کا انتخاب کر تو لیا، لیکن منگنی کے بعد ہی بیٹے کی ضرورت سے زیادہ دلچسپی دیکھ کے وہ پریشان ہو گئیں۔ امجد نے نکاح کے لیے ضد کی تاکہ وہ جویریہ کے کاغذات ساتھ لے جائے اور اگلی بار میں رخصت کروا کے ساتھ لے جائے، لیکن غزالہ جبیں سے یہ التفات برداشت نہ ہوئے۔ انہوں نے بیٹیوں کی شادی کے بہانے امجد کی اس خواہش کو دبا دیا۔ شادی کے بعد کم عمر جویریہ ان کے لیے بہت آسان ہدف ثابت ہوئی۔ اسے گھریلو سیاست چالاکیاں نہیں آتی تھیں۔ وہ ان کے آگے دب گئی۔ امجد اپنی خواہش کو دل دبا کے واپس لوٹ گیا۔ اب ان کے لیے میدان صاف تھا۔ انہوں نے جی بھر کے امجد کو جویریہ کی طرف سے بدگمان کیا۔ اپنی جلن حسد میں وہ یہ بھی بھول گئیں کہ وہ ان کے گھر کا چراغ روشن کر رہی ہے۔ کیسی ہو جویریہ؟ اور ہمارا شہزادہ کیسا ہے؟ سحر کے میسج پر جویریہ نے جھٹ کال کر لی۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک، تم کیسی ہو؟ ایان کیسا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، میں بھی ٹھیک ہوں اور میرا بیٹا بھی، وہ مسکرا کے بولی۔ اللہ اپنے حفظ و مان میں رکھے، آمین۔ امی کے یہاں آئی ہوئی ہو کیا؟ سحر نے دل سے دعا دیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آپی، اپنے گھر پر ہوں، امی کا دل نہیں لگتا ایان کے بغیر، اور اب تو ایان بھی نہیں رہتا امی کے بغیر، سارا دن ان کے پاس رہتا ہے، گھر جاتی ہوں تو بہت روتا ہے۔ جویریہ مگن سی بول رہی تھی اور سحر جی بھر کر خوش ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے تمہارے منہ سے یہ سب سننا۔ وہ مایوس روتی بسورتی جویریہ اب کہیں نہیں دکھتی۔ سحر کے لہجے سے اس کی خوشی صاف چھلک رہی تھی۔ جی آپی، آپ ٹھیک کہتی تھیں، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، اب سب کچھ بہت اچھا ہے۔ امجد اب بھی مجھ سے دور ہیں، لیکن اب امی ہیں میرے ساتھ۔ اب وہ خود ہی خیال رکھتی ہیں کہ امجد مجھے کال کریں۔ وہ مجھے امجد کے ساتھ بھیجنا چاہتی تھیں، لیکن پھر یہاں وہ اکیلی ہو جاتیں۔ واجد تو مرد ہے، سارا دن کام پر، شام کو دوستوں کے ساتھ۔ اب امی کی طبیعت بھی ایسی نہیں کہ انہیں اکیلا چھوڑا جائے۔ اب ہم ساس بہو ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں۔
رات کے کسی بھی پہر وہ میرے کمرے میں مجھے اور ایان کو دیکھنے آتی رہتی ہیں اور میں بھی رات کو اٹھ کر ان کی خبر رکھتی ہوں۔ سارا دن پتہ ہی نہیں چلتا، ہنستے مسکراتے گزر جاتا ہے۔ انشاءاللہ اب 2 ماہ بعد واجد کی شادی کے بعد ہم امجد کے پاس جائیں گے۔ امی کو ساتھ لے کر جاؤں گی، یہاں ان کا خیال کون رکھے گا؟ میرے ساتھ ہوں گی تو مجھے تسلی رہے گی۔ جویریہ بول رہی تھی اور اس کے پیچھے دروازے میں کھڑی غزالہ جبیں تشکر کے آنسو پونچھتی پوتے کو سنبھالے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ بہو ہی گھر کی اصل بیٹی ہوتی ہے۔ وقت رہتے انہوں نے اپنے گھر کی خوشیوں کو بچا لیا تھا۔